الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا صلی اللہ وسلم علیہ. میرے واجب الاحترام میرے بزرگوں، میرے دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے، سورۃ التکاثر 30ویں پارے کی مختصر سی آیت مبارکہ، اور ساتھ ہی ذخیرہ احادیث میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس مطہر اور پاکیزہ فرامین میں سے ایک فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے تلاوت کیا. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ اگر وہ انہیں شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا. لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ان نعمتوں کا احساس کرتے ہیں، ان نعمتوں کو محسوس کرتے ہیں اور پھر ان پر اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں. اور دوسری بات، جب نعمت کا تذکرہ کیا جائے ہمارے معاشرے میں کہ فلاں پر اللہ کا بڑا فضل ہے، فلاں کے لیے اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، تو ہمارا ذہن فوراً مال و دولت کی طرف چلا جاتا ہے اور روپے پیسے کی طرف چلا جاتا ہے کہ بھئی اس کے پاس روپیہ پیسہ بڑا ہے. اور معاشرے میں مالدار اور اہل ثروت جو ہیں ان کے بارے میں تصور ہوتا ہے کہ ان پر اللہ نے بے شمار احسانات کیے ہیں. بلا شبہ اس میں شک نہیں ہے کہ مال و دولت بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دے رکھی ہیں کہ کوئی شخص ان کی قیمت کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا. جیسے صحت، تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے کیونکہ ہم صحت مند ہیں، ہم تندرست ہیں. میں ایک مثال سے اس صحت کی نعمت کو سمجھانا چاہتا ہوں. بزرگوں نے اپنے بڑے سنہری اقوال میں یہ کہا ہے
کہ صحت جو ہے وہ 1000 نعمت ہے. یعنی جتنے بھی آپ کام کاج کریں گے، کچھ بھی کریں گے، صحت ہوگی تو کریں گے. تو 1000 نعمتیں صحت ہے. ایک چھوٹی سی مثال، جو بیماریاں بڑھ رہی ہیں، آپریشن بڑھ رہے ہیں، انسان کے اندر صحت کمزور ہو رہی ہے، صحت مفلوج ہو رہی ہے، تو تب انسان کو اپنی صحت کا، اپنے اعضاء کا اور اللہ کی اس مشینری کا اور اللہ کے اس انعام کا اندازہ ہو رہا ہے. ایک مثال سمجھ لیں، انسان کے جسم میں اللہ نے گردے رکھے. اب دیکھنے میں تو یہ چھوٹی سی 2 مشینریاں ہیں جو ہمارے اندر کام کر رہی ہیں، لیکن یہ ایک ہی وقت میں کتنے کام کرتے ہیں اس کا ہمیں اندازہ نہیں. یہ اندازہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب گردے فیل ہو جاتے ہیں اور وہ بندہ ڈائلاسس پہ آ جاتا ہے. ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو تجھے 2 نعمتیں دی تھی 2 گردوں کی صورت میں، اب یہ کام کرنا چھوڑ چکے ہیں، اب وہی عمل جو گردے کرتے تھے اس عمل کو کرنے کے لیے ہمیں مشینوں کا سہارا لینا پڑے گا. انسانی جسم میں خون چلتا ہے رگوں میں، تو خون کے ساتھ ساتھ اس میں پانی کی مقدار بھی جمع ہوتی ہے. پھر اس پانی کو خون سے فلٹریشن جو کی جاتی ہے، الگ کیا جاتا ہے، اس میں گردوں کا کردار ہوتا ہے. 2 نالیاں ہیں کہ جس میں خون کو لایا جاتا ہے اور گردوں میں سے گزار کے دوسرے سسٹم سے گزار کے اس میں سے پانی کو اور دوسرے مادوں کو الگ کر کے جو ہے وہ پیشاب پخانے کی طرف، آنتوں کی طرف بھیج دیا جاتا ہے اور صاف ستھرے خون کو، صاف ستھرے نظام کو جسم کا حصہ بنایا جاتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ گردے کا مریض ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ نارمل جو ہے وہ ڈائلاسس کرواتا ہے، اور جب اس کو مشین پر لٹایا جاتا ہے تو مشین رگوں میں سے ایک چیز کے ذریعے اس سارے خون کو نکالتی ہے اور مشین اس کو صاف کرتی ہے، پھر دوسرے ذرائع سے وہ خون اس کے جسم میں بھیج دیا جاتا ہے. اور اس عمل میں 4 گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو کام ہماری گردے صاف کرنے کی مشین ہمارے لیے ہفتے میں 3 مرتبہ کرتی ہے، وہی کام یہ 2 گردے ایک دن میں 36 مرتبہ کرتے ہیں. سائنس نے کہا کہ ایک دن میں ہمارے جسم کو، ہمارے خون کو، یہ جو 4 گھنٹے کی فلٹریشن ہے جو صاف کیا جاتا ہے، یہ 36 مرتبہ پورے دن میں وہ عمل ایک دن میں گردے ہمارے خون کے ساتھ کرتے ہیں، صفائی کا عمل جو ہم پورے ہفتے میں 3 دفعہ مریض کے لیے کرواتے ہیں. اب کتنا وقت لگ جاتا ہے ہمارا، کتنا سرمایہ خرچ ہو جاتا ہے، کتنی مشقت ہمیں ہوتی ہے، اور وہی عمل جو 3 دن کراتے ہوئے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اللہ کی یہ مشینریاں ہمارے اس وجود اور جسم میں دن میں 36 مرتبہ اس عمل کو کرتے ہیں، اور ہمیں اللہ کی اس نعمت کا احساس ہی نہیں. بات نعمت سے شروع ہوئی کہ اللہ نے ہمیں یہ جو نعمتیں دے رکھی ہیں، آزاد دے رکھے ہیں، صحت اور تندرستگی دے رکھی ہے، اللہ نے ہمارے قدموں میں، ہمارے ہاتھوں میں طاقت رکھی ہے. اب اس کا ہمیں احساس نہیں ہے. احساس کب ہوتا ہے؟ جب فالج پڑتا ہے. اب فالج کا مریض کیا ہے؟ اس کا دھڑ ناکارہ ہو جاتا ہے، اب پاؤں بھی نہیں اٹھا سکتا، پاؤں کے اندر وہ قوت سلب کر لی جاتی ہے، ہاتھ بھی اوپر نہیں کر سکتا، راشا آ جاتا ہے. اب یہ اتنی بڑی نعمتیں جو ہمارے پاؤں کے اندر طاقت کی نعمت ہے، جو ہمارے ہاتھوں میں طاقت کی نعمت ہے، تو اس کا اندازہ ہی ہمیں نہیں ہے. اسی طرح ہر وہ سانس جس کے ساتھ ہم
जिंदगी को चला रहे हैं, जिसके जरिए हम जिंदा हैं। हर सांस जो अंदर जा रहा है और अंदर से जहरीले मादे अपने साथ लेके बाहर निकाल रहा है, तो ये एक सांस इतना कीमती है कि जिसको रोक लिया जाए तो हमारी जिंदगी की ये तार टूट जाए। तो कितनी सांसें हम ले रहे हैं, हमें अल्लाह की इस नेमत का अंदाजा ही नहीं है, एहसास ही नहीं है। इसी तरह पानी का हर कतरा जिससे हम अपनी प्यास को मिटा रहे हैं। जब प्यास लगती है तो बंदा कहता है कि एक कतरा मिल जाए ताकि मेरी जिस्म की ताकत बहाल हो जाए। और इसी तरह ग़ज़ा का हर दाना जिसके जरिए हम अपनी भूख को बुझाते हैं, ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमतें हैं। और न जाने इस तरह की कितनी नेमतें हैं जिनको हम शब व रोज दिन रात इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनके बारे में तसव्वुर ही नहीं होता कि अल्लाह ताला की इंतहाई कीमती और काबिल कदर नेमतें हैं। यही वजह है कि हम इनकी सही कदर भी नहीं कर सकते, और जब ये नेमतें हाथ से चली जाती हैं तब कहीं जाके हमें एहसास होता है, लेकिन नेमत के खो जाने के बाद उस एहसास का फायदा कोई नहीं। अब क्या होए जब चिड़ियां चुग गई खेत। बड़ी जबरदस्त कहावत है कि जब चिड़ियां खेत के चुग के चली गई, अब क्या फायदा। तो जब नेमत चली गई अब एहसास हुआ, अब इस एहसास का क्या फायदा। तो ठीक इसी तरह आज मैंने जिस मौजू को बयान करना है थोड़ा सा, वो है अल्लाह ताला की अजीम नेमत जो हमारे पास है वक्त की। वक्त जो हर इंसान को हासिल है, मालदार है या गरीब है, मर्द है या औरत है, जवान है या बूढ़ा है, हर एक के पास वक्त है। आप अंदाजा लगाएं, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने नेमतों का उसूल बयान करते हुए इरशाद फरमाया, जो मैंने आयत आपके सामने पढ़ी है, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाह कहते हैं क़यामत वाले दिन तुमसे हर नेमत के बारे में सवाल किया जाएगा, हर नेमत के बारे में तुमसे पूछा जाए। तो उन्हीं नेमतों में से एक नेमत हमारे पास वक्त की है। और वक्त कितनी कीमती चीज है। वक्त की कदर और कीमत का अगर आपने अंदाजा लगाना है तो कुरान मजीद से लगाना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी इस मुकद्दस किताब कुरान मजीद के अंदर मुतअद्दिद और कई मकामात पर मुख्तलिफ वक्तों की कसम उठाई। तो ये वक्त की अहमियत कुरान मजीद की रोशनी में मैं आपके सामने रख रहा हूं कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह किसी कम तर चीज की कसम नहीं उठाते। कसम हमेशा कीमती चीज की, बड़ी चीज की उठाई जाती है। हमारे लिए हुक्म है कि तुमने कसम उठाओ तो अल्लाह की कसम उठाओ। अल्लाह सबसे बड़े, बाकी मखलूक की कसम की इजाजत नहीं है। और अल्लाह को किसी कसम की जरूरत नहीं है, लेकिन उस चीज की अजमत और अहमियत को बयान करने के लिए अल्लाह उस चीज की कसम उठाते हैं। तो कुरान मजीद में आप देखें, सबसे पहले सूरतुल फजर के अंदर 30वें पारे में सूरह फजर की पहली और दूसरी आयत है। अल्लाह फरमाते हैं वल फजरी वलयालिन आश्र, के कसम है फजर के वक़्त की और कसम है उन 10 रातों की। अशरा ज़िलहज्जा, हज के महीने की जो 10 रातें हैं, अल्लाह उन 10 रातों की कसमें उठा रहे। तो यहां से फजर के वक़्त की अहमियत भी सामने आ गई और अशरा ज़िलहज्जा जो है उसकी अहमियत भी सामने आ गई। दूसरे नंबर पर आए सूरतुल लैल के अंदर आप देखें, अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारी इज़ा तजल्ला, कसम है रात की जब वो छा जाए, यानी हर चीज को अपनी तारीकी में छुपा ले, तो उस रात की अल्लाह कसम उठा रहे हैं। और कसम है दिन की जब वो चमक उठे, वन्नहारी इज़ा तजल्ला, जब वो रोशन हो जाए और अपनी रोशनी से हर एक को रोशन कर दे। तो यहां रात और दिन की कसम खाई अल्लाह ने।
اور اسی طرح سورۃ الضحیٰ میں آئے والضحیٰ واللیل اذا سجا، پہلی 2 آیات ہیں، اللہ تعالیٰ سورۃ الضحیٰ میں چاشت کے وقت کی قسم اٹھا رہے ہیں، والضحیٰ چاشت کے وقت کی قسم، اور واللیل اذا سجا رات کی قسم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے چاشت کے وقت کی قسم اٹھائی، جب سورج آفتاب بلند ہوتا ہے، بلند ہو کر اپنا نور پھیلانا شروع کرتا ہے، اس وقت کی چاشت کی اللہ نے قسم اٹھائی، اور رات کی قسم اٹھائی اذا سجا، جب وہ چھا جائے۔ چوتھا آ جائے سورۃ العصر کے اندر، اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم اٹھا رہے ہیں، والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان خسارے میں۔ تو یہ جو اگلی بات اللہ نے کی، اس کے لیے اللہ اہم ترین چیز کی قسم اٹھا رہے ہیں، تو زمانے کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ تو ان چیزوں سے پتہ چلا، ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فجر کی قسم اٹھائی، صبح کے وقت کی قسم اٹھائی، چاشت کے وقت کی قسم اٹھائی، رات کی قسم اٹھائی، دن کی قسم اٹھائی، زمانے کی قسم اٹھائی، 6-7 اوقات کی قسمیں اٹھائی اللہ نے۔ تو لہذا ان آیات میں جو اس نے مختلف اوقات کی قسم کھائی ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ ان کے ذریعے در حقیقت ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اپنی زندگی کی قدر کر لو، اپنے زندگی کے اوقات کو معمولی اور حقیر نہ سمجھو، اس کا ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ جو تم گزار رہے ہو، اللہ کے سامنے جا کے اس کا حساب دینا ہو۔ تو قرآن مجید سے آپ کو اندازہ ہوا کہ وقت کی کتنی اہمیت ہے۔ اب آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وقت کی کتنی اہمیت ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے قول سے بھی اور اپنے فعل سے بھی وقت کی اہمیت کا درس امت کو دیا ہے۔ روایت موجود ہے، حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری کی 6412 نمبر حدیث ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتانی، 2 نعمتیں ایسی ہیں، مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ اکثر لوگ ان دونوں نعمتوں کے بارے میں خسارے میں پڑے رہتے ہیں۔ وہ دونوں کون سی نعمتیں ہیں؟ حضور نے فرمایا الصحت والفراغ، صحت اور فراغت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسمانی صحت دی ہے، اور فراغت سے اوقات جو اللہ نے، اس کے پاس فارغ وقت بھی اسے کچھ مل جاتا ہے۔ تو یہ ان نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے، تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ نعمتیں ہمارے پاس ہمیشہ رہیں گی، ان کو کبھی زوال نہیں آنا۔ حالانکہ یاد رکھیں یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ جب آپ کوئی عمل شروع کریں گے، شیطان کہے گا ابھی تو جوان ہے، ابھی بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، ابھی بڑا وقت ہے تیرے پاس۔ یہ شیطانی وسوسہ، بھائی نماز پڑھو، ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، بڑی عمر پڑی ہوئی ہے۔ حج کر کے آ جاؤ، بھائی ابھی تو حج کیا کریں گے، کمائی کا زمانہ ہے، خوب کمائی کریں گے، تھوڑی سی عمر ڈلنی شروع ہوگی، آخر میں حج ہی کرنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ حالانکہ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو نہ حج کر سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ نماز میں تو نوافل ہیں اور کھڑا ہونا ہے، تو بوڑھا آدمی جو ہے وہ تو کرسی ڈھونڈتا ہے، کیونکہ صحت وہ جوانی کی طرح تو نہیں رہتی، اور اسی طرح وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس رب کائنات نے ان عظیم نعمتوں سے نوازا ہے، وہ کسی وقت بھی یہ 2 نعمتیں آپ سے چھین سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ کی ان عظیم نعمتوں کو بہتر استعمال میں لانا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، سنن ترمذی کی 2417 نمبر حدیث ہے، عن ابی برزۃ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو برزہ اسلمی
صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم عبد، کہ کسی بندے کے دونوں قدم یوم القیامہ قیامت کے دن نہیں ہٹ سکیں گے، اپنی جگہ سے نہیں اٹھیں گے، حتی یسأل، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرے۔ حشر کے میدان میں جب تک وہ 4 چیزوں کے بارے میں اللہ کے سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا، اس وقت تک اس کے قدم اٹھیں گے نہیں، اپنی جگہ سے ہٹیں گے نہیں۔ سب سے پہلا سوال حضور نے فرمایا عن عمرہ فیما افناہ، اللہ پوچھیں گے میں نے تجھے زندگی دی تھی، عمر دی تھی ایک، تو نے اپنی عمر اپنی زندگی کہاں گزاری، کیسے گزاری اپنی زندگی، میری اس نعمت کو کہاں صرف کیا۔ دوسرا سوال حضور نے فرمایا وعن علمہ فیما فعل، میں نے تجھے علم دیا تھا، تو نے اس میرے علم کے بارے میں کیا کیا۔ اب ایک علم وہ ہے جو علماء کو حاصل ہے، وہ تو باریک بینیاں ہے، سارے دین کا علم ہے۔ ایک موٹا موٹا علم ہے، حلال حرام کا علم ہے، جائز ناجائز کا علم ہے، رشوت سود دھوکہ فریب فراڈ یہ تو ہر بندہ جانتا ہے جائز نہیں ہے۔ نماز میرے اوپر فرض ہے اور روزہ فرض ہے، یہ چیزیں فرائض میں ہے، یہ ہر بندہ جانتا ہے، یہ اتنا علم تو ہر بندے کو ہے۔ تو اپنے اپنے علم کے مطابق دوسرا سوال کیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا بندے کے قدم اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک اس دوسرے سوال کا بھی جواب نہ دے، وعن علمہ فیما فعل، میرے علم کے بارے میں تو نے کیا کیا۔ تو علم کی نعمت مل جانا یہ بھی بڑی بات۔ اور تیسرا سوال وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں 2 سوال اللہ کریں گے کہ میں نے تجھے مال کی نعمت دی تھی، مال کمایا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں کیا۔ 2 سوال، کمانا بھی حلال ہے اور خرچ بھی حلال جگہ کرنا ہے، یہ نہیں کہ دن کی مشقتوں میں مال کمایا، انتہائی مشکل سے محنت مزدوری کر کے مال کمایا اور پھر شادیوں میں دوسری جگہ میں غلط لوگوں کے اوپر لٹا دیا، غلط جگہوں پہ اپنا مال خرچ کر دیا، غلط رسم و رواج میں اپنا مال خرچ کر دیا۔ کمانا بھی حلال ہے اور خرچ بھی حلال کرنا ہے، یہ حدیث میں موجود ہے کہ بندے کے قدم اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک یہ تیسرے سوال کا جواب نہیں دے گا، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ مال کی دولت کہاں سے کمائی اور خرچ کہاں کیا۔ اور چوتھا سوال وعن جسمہ فیما ابلاہ، کہ اللہ کہیں گے میں نے تجھے جسم دی تھی، تو نے اپنے جسم کو کس کام میں کھپایا، اس جسم سے کیا کیا۔ تو میرے بھائیوں، کیا ہم قیامت والے دن اللہ رب العزت کے سامنے اللہ کے حضور اپنی زندگی، اپنے علم، اپنے مال اور اپنے جسم کے بارے میں کیے جانے والے ان 4 سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ان نعمتوں کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ان کے سوالوں کے جواب کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے حالات کا جائزہ لینا ہوگا، اپنے اوقات کو دیکھنا ہوگا اور پھر درستگی کی طرف آنا ہوگا۔ اسی صورت میں ہم اللہ کے سامنے قیامت کے دن شرمندگی سے بچ سکتے ہیں جب ہم دنیا میں اپنا حساب کر لیں۔ کل جہاں کے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بڑی پیاری صحابہ کو نصیحت فرمائی۔ حدیث مبارکہ موجود ہے جامع الصحیح سنن المساجد جلد نمبر 9 کی 479 نمبر حدیث ہے، اسی طرح صحیح الجامع میں 1070 نمبر حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابی کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعظه، حضور علیہ السلام نے کسی شخص کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اغتنم خمسا قبل خمس، اے میرے صحابی 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ۔
शबाबक कबल हरमिक, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले पहले गनीमत समझ। जैसे मैंने अभी कहा कि हम गफलत में, अभी जवान है, अभी सेहत है, अभी सब कुछ है और बाद में कर लेंगे। हुजूर ने फरमाया बात का कोई पता नहीं, बुढ़ापा आ गया तो फिर तो बंदा किसी काम काज का नहीं। तो इसलिए पहला हुजूर ने फरमाया शबाब का कबल हरमिक, अपनी जवानी को, उस जवानी के जोश को, जवानी की उस ताकत को जिसमें बंदा इबादत कर सकता है, जिसमें नवाफिल पढ़ सकता है, जिसमें नेकी का जज्बा पूरी तरह भरपूर होता है, उस जवानी को अपने बुढ़ापे के आने से पहले पहले गनीमत समझ। और ये दोनों हर एक को मिलती हैं। हर बंदा जवान भी होता है और फिर हर बंदा बूढ़ा भी होगा। और इसी तरह दूसरी बात हुजूर ने फरमाई वो सेहत का कबल सक़मिक, कि अपनी सेहत को अपनी बीमारी से पहले पहले गनीमत समझ। आज सेहत है तो कल का कोई पता नहीं। ऐसी ऐसी पेचीदा बीमारियां, घंटों में एक आदमी ऐसा बीमार होता है और अगले लम्हों में कभी जान चली जाती है, कभी इंसान बेड पे आ जाता है, कभी इंसान की ताकतें खत्म हो जाती हैं। तो सेहत है तो उसको गनीमत समझ। और तीसरी हुजूर ने फरमाया वो गिना का कबल फक्रिक, अपनी मालदारी को, अपनी दौलत को, अपने रुपए पैसे को फकीरी आने से पहले पहले गनीमत समझ। माल का कोई पता नहीं है, आज इसके हाथ में कल उसके हाथ में, तो अल्लाह ने दिया है खर्च कर लो। फिर आदमी सोचता रहता है कि इस थोड़े को क्या खर्च करूं, या अभी क्या खर्च करूंगा, फिर खर्च करूंगा। लेकिन जब वक्त आता है तो इंसान के पास बाज़ दफ़ा हालात नहीं होते, बाज़ दफ़ा माल नहीं होता, बाज़ दफ़ा माल होता है तो उसके मसरफ इतने ज़्यादा होते हैं कि इंसान के पास उसको खर्च करने के लिए ताकत नहीं होती। तो इसलिए हुजूर ने फरमाया वो गिना का कबल फ़क्रिक। और चौथी चीज़ हुजूर ने फरमाया वो फराग का कबल शुगुलिक, अपनी फरागत के लम्हात को अपने मशगूल होने से पहले पहले इसको गनीमत समझ। अल्लाह ने कोई 2, 4, 6 लम्हे, कोई घंटे, 2 घंटे, 10 घंटे दिन में फरागत के दिए, उनमें बंदा कोई काम करे, दीन का, दुनिया का, अपनी आखिरत के लिए कोई काम कर ले। क्योंकि हो सकता है फिर कल उसकी मसरूफियात इतनी ज़्यादा हो जाएं कि फिर उसे फरागत न मिल सके। कई दफ़ा बंदा कहता है यार एक वक्त था मेरे पास, बड़ा वक्त होता था, हम गलियों में घूमते फिरते रहते थे, आज काश मेरे पास वक्त होता तो मैं ये काम कर लेता। तो इसलिए हुजूर ने इसको भी फरमाया। और पांचवी चीज़ हुजूर इस्लाम ने फरमाया वह हयात क़ब्ल मौतिक, अपनी ज़िंदगी को अपनी मौत से पहले पहले गनीमत समझ। तो हदीस मुबारका में इन 5 चीज़ों में से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो 4 चीज़ें हैं, जवानी, सेहत, गिना और फरागत, इनकी तरफ खुसूसी इशारा करने के बाद सारी जिंदगी को मौत के मुकाबले में बयान फरमाया। 5वीं चीज़ मौत बयान फरमाई, क्योंकि पहली जो 4 चीज़ें हैं इनका एहसास बंदे को दुनिया में ही हो जाता है। मसलन अभी बंदा जो है बुढ़ापे में नहीं गया, जवानी में है, तो बुढ़ापे में, दुनिया में ही जब बुढ़ापे में जाता है तो उसको एहसास हो जाता है मैंने तो बड़ा वक्त ज़ाया कर दिया। इसी तरह बीमारी नहीं है, सेहत है, तो सेहत के बाद जब बीमारी आती है तो एहसास भी हो जाता है, दुनिया में ही एहसास हो जाता है। मोहताजगी नहीं है, तमंगरी है और सरवत है, माल और दौलत है, लेकिन कभी थोड़े से हालात भी आते हैं और मोहताजगी फकर भी आ जाता है, तो दुनिया में ही एहसास हो जाता है। और इसी तरह मसरूफियत नहीं, फरागत है, लेकिन मसरूफियत का वक़्त आ गया, दुनिया में महसूस हो जाता है कि मैं तो बड़ा मसरूफ हो गया। लेकिन जिंदगी है तो मौत से पहले पहले इसका एहसास नहीं होता, मौत आई तो आदमी अगले जहान में चला जाता है। इसलिए मौत को इस सारी जिंदगी के मुकाबले में हुजूर ने बयान फरमाया। और कुरान मजीद में सूरतुल मुनाफिकून के अंदर गालिबन अल्लाह ताला फरमाते हैं आखिर में कि मौत के वक़्त इंसान को इतना हसरत और अफसोस होगा अपनी ज़िंदगी के उन लम्हात पर जो उसने बेकार ज़ाया कर दिए, कि कहेगा कि काश मुझे थोड़ी सी मोहलत दी जाती, इला अजलिन करीब अन यस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, मैं सदका कर लेता और नेकों की मजलिस में बैठ जाता।
یہ قرآن کے الفاظ ہے کہ موت کے وقت انسان کو جو سب سے زیادہ احساس ہوتا ہے اپنی زندگی بیکار ضائع کرنے کا، وہ ان دو چیزوں کا ہوتا ہے کہ میرے پاس ہر کچھ تھا، کاش میں صدقہ خیرات کرتا، اور کاش میں کوئی نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ جاتا، دینداروں کی صحبت میں بیٹھ جاتا، میرے اوپر بھی کوئی اچھا اثر ہو جاتا۔ تو اس لیے یہ حدیث بھی سامنے رکھی جائے، قرآن مجید کی اس آیت کو بھی سامنے رکھا جائے، تو اس زندگی میں ہم نے یہ دونوں کام کرنے ہیں کہ اپنے مال کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اور نیک لوگوں کی مجلس بھی اختیار کرنا۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں درد کے ساتھ جو اللہ نے تنبیہ فرمائی ہے ایمان والوں کو، وہ بھی حضور نے ذکر فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ حشر کی 18 اور 19 نمبر آیت ہے، اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے کہ ہر جان، ہر شخص اپنے نفس کو دیکھے کہ کل کے لیے میں کیا بھیج رہا ہوں، آخرت کے لیے میں نے کیا بھیجا ہے۔ دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کل کے لیے ہم کیا جمع کر رہے ہیں، حالانکہ بڑی عجیب بات ہے جس کا ہمیں تجربہ بھی ہوتا ہے، ہم ساری زندگی کماتے ہیں اور موت ہم سے چھین کر لے جاتی ہے، یعنی ہماری ہرس تیز سے تیز تر ہوتی جاتی ہے، ہم اس میں نمازیں بھی ضائع کر رہے ہیں، اس میں اللہ کا ذکر بھی چھوڑ رہے ہیں، تلاوت کو بھی وقت نہیں دے رہے، کتنے حقوق ہم ضائع کر رہے ہیں، اور جب موت کا وقت آتا ہے تو انسان دنیا سے خالی ہاتھ چلا جاتا ہے، اور یہ مال، یہ دولت، یہ کوٹھیاں، یہ سارا کچھ پیچھے تقسیم ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں رہ گئے۔ تو آخرت میں کیا لے کے جانا ہے، اسی کو قرآن یہ فکر دے رہا ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے میرے بندے، اے ایمان والے، اس دوڑ دھوپ میں، اس زندگی کے چلتے ہوئے پہیے میں کبھی اپنی آخرت کے لیے وقت نکال، کبھی تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچ میں اپنی آخرت کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ آج دیکھیں ہمارے باپ دادا ہمارے ہاتھوں سے فوت ہوتے ہیں، ہم پیچھے کیا کرتے ہیں ان کے لیے، اگلے آنے والی نسل تو ان کا نام بھی بھول جاتی ہے، تو کیا اس سے ہم کچھ سیکھ نہیں سکتے کہ ہمارا بھی نام و نشان مٹ جائے گا، کون پوچھنے والا ہوگا، یہ دولتیں، یہ شناخت، کوئی چیز نہیں رہے گی، تو ہمارے لیے تو وہی ہے جو کل کے لیے ہم بھیج رہے ہیں۔ تو اللہ اس میں یہی فرما رہے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اپنے وقت کی قدر کرو اور اپنے اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے کل کی فکر کرو اور کل کے لیے سوچو، ہر نفس یہ دیکھے کہ وہ اپنے کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے ہو نا اللہ اس سے خبر ہے، اللہ کو پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو، اس کے ہاں سارا کچھ لکھا جا رہا ہے، اس کے فرشتے اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، وہ تمہارے اور میرے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں اور ان کی ڈیوٹیوں کو پورا انجام دے رہے ہیں، اور اللہ خبر رکھنے والا ہے، اللہ خبیر ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اے لوگوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے ان کی جانوں کو ہی ان سے بھلا دیا کہ وہ اپنی جانوں کے لیے ہی بھلائی آگے نہیں بھیج سکے۔ کتنا بڑا غافل انسان وہ ہے جو آخرت سے بے فکر ہو کے بیٹھا ہوا ہے، یہ کس وجہ سے کہ اس نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے اس کو اس کی جان کی فکر میں بھلا دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اگر تم اللہ کو بھلا دو گے پھر کیا ہوگا کہ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ تم سے تمہاری جان کو ہی بھلا دے گا، دنیا میں ڈال دے گا، انہی چکروں میں فنا کر دے گا۔ اولئک هم الفاسقون، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ نافرمان ہیں، یہی فاسق فاجر لوگ۔ تو میرے بھائیوں، وقت جو ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے، قرآن و حدیث میں غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ وقت جو ہے اس کی 4 بنیادی خصوصیات ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ پورا نظام یاد رکھیں، یہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے یہ ایک 90 تلے سسٹم کے ساتھ چل رہا ہے، یہ پورے سسٹم کے ساتھ چل رہا ہے۔ اس کائنات میں
ہر جاندار اور بے جان مخلوق کا ایک وقت مقرر ہے اللہ کے ہاں. دنیا میں ہر انسان کے نہ صرف پیدا ہونے کا وقت بلکہ موت کا مرنے کا وقت بھی مقرر ہے، بلکہ اس کے ہر کام کا وقت مقرر ہے کہ اس نے کیا کیا کام کرنا ہے. حتیٰ کہ ہماری سانسیں بھی اللہ کے ہاں مقرر ہیں کہ اس نے اتنے لاکھ سانسیں لینی ہے، اتنی ہزار سانسیں لینی ہے. یہ سانسیں بھی بندہ اتنی ہی لے گا جتنے اللہ کے ہاں مقرر. تو یہ اللہ کا نظام ویسے ہی نہیں ہے کہ چل رہا ہے، یہ ایک نپاتولا نظام ہے جو اللہ نے ایک پورا سسٹم کے ساتھ چلایا. ہم اپنے گھر کے نظام کو، اپنے کاروبار کے نظام کو، ایک ایک چیز کو مینٹین کر کے رکھتے ہیں کہ ہر چیز میری نظر میں آئے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی کائنات ہے. تو یہاں کوئی پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا. ایک ذرے ذرے پر اللہ کی حکومت چل رہی ہے. ایک ایک قطرہ بارش کا جو زمین تک پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کے ایک ایک فرشتہ اس کے ساتھ آتا ہے اور اسے زمین پر چھوڑ کے جاتا ہے. ہر چیز پر اللہ کی حکومت ہے. اور میرے بھائیوں، وقت جو ہے اس کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. سورہ منافقون میں اللہ فرماتے ہیں کہ وقت جب آ جائے گا تو اس کے بعد ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں ہوگی. اور دوسری چیز کیا ہے وقت کے بارے میں؟ یہ گزرنے والی چیز ہے، اس میں رکنا نہیں ہے. لمحہ بہ لمحہ یہ وقت گزر رہا ہے اور گزر جائے گا. علماء اس کی مثال دیتے ہیں جس طرح برف ہے کہ برف نے پگھلنا ہے اور برف بیچنے والا پکار پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے دیکھو میری زندگی کا یہ سرمایہ ہے اور یہ پگھلا جا رہا ہے، اگر یہ برف تم نے لے لی، اس کو کرامت بنا لیا تو پھر یہ کام آ جائے گی، ورنہ یہ بیکار ضائع ہو جائے گی. تو وقت نے رکنا نہیں ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے. اور تیسری چیز، گزرا ہوا وقت واپس نہیں آ سکتا. آپ صحت خراب ہو گئی ہے، تھوڑی سی محنت کر کے صحت کو واپس لا سکتے ہیں، آپ کئی چیزوں کو واپس لا سکتے ہیں، لیکن جو وقت گزر گیا وہ گزرا ہوا وقت کسی صورت میں دنیا میں واپس نہیں آ سکتا. اور چوتھی چیز کہ وقت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کے ایک ایک لمحے کے بارے میں تم سے حساب لینا ہوگا اور تمہیں اللہ کو حساب دینا ہوگا. تو یہی اس حدیث مبارکہ کے حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندہ اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہے گا جب تک چار چیزوں کے بارے میں اس سے پوچھ نہیں لیا جائے گا. ایک، اللہ کہیں گے میں نے تجھے زندگی دی، تو نے میری دی ہوئی زندگی کی نعمت کو کہاں گزارا. دوسرا، میں نے تجھے علم دیا، اس علم پر کتنا عمل کیا. میں نے مال کی دولت دی، مال کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا. اور چوتھا، میں نے تجھے بدن اور جسم عطا کیا، اعضاء عطا کیے، تو نے ان اعضاء کو کھپایا کہاں، ان سے کیا کیا تو. تو میرے بھائیوں، قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر ہمیں وقت کی اہمیت کا احساس دیا. ہمارے اکابرین میں سے جو بڑے حضرات گزرے ہیں تو حقیقی معنوں میں انہوں نے جو ہے وہ وقت کی اہمیت کو جانا اور اس وقت کو جو ہے اس کو امت کے سامنے اس وقت کی اہمیت کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کے ذریعے بیان کیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک مجھے اس فارغ شخص سے نفرت ہے جسے کسی دنیاوی اور اخروی عمل کی پرواہ نہیں، یا تو وقت سے دنیا کا کوئی کام کرے یا وقت سے آخرت کا کوئی کام کرے. نکما آدمی جو اس وقت کو کسی میں بھی خرچ نہیں کرتا، اس کی تو اپنے گھر میں بھی عزت نہیں ہوتی. تو اس لیے ایک قول اور ہے کہ انسان اپنی زندگی کا سال گزرنے پر سالگرہ مناتے ہیں، خوشی مناتا ہے کہ میری عمر 25 سے 26 سال ہو گئی، ابھی میں 50 سال کا ہو گیا ہوں، ابھی 60 سال کا ہو گیا ہوں. لیکن اسے معلوم نہیں ہوتا کہ جو گزرنے والی گھڑی ہے وہ اسے موت کے قریب کر رہی ہے. اس کا ہر لمحہ اس کی زندگی کی نعمت کو کم کر رہا ہے اور یہ بیچارہ اپنی زندگی کی اس حصے پر خوشی منا رہا ہے جو گزر رہا ہے. حالانکہ یہ سانس اللہ کی امانت ہے، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے اور اسے اس کا حق ادا کرنا چاہیے تھا. اس نے اس کو بیکار اور بے مقصد گزارا ہے. اب آخر میں سال فوت ہو گیا اور یہ خوشی منا رہے. اسے تو توبہ کرنی چاہیے تھی. یہ سال میرا غفلت میں گزر گیا،
میری زندگی کا جو اللہ نے نعمت کے طور پر چند سال مجھے دیے تھے، میری زندگی میں سے 1 سال کم ہو گیا، میں اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ یاد رکھیں یہ برتھ ڈے اور یہ سارے ڈے جو ہے یہ انگریز کے طریقے ہیں، اسلام کے اندر ان کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم تو دنوں کا مجموعہ ہے، تب تیرا کوئی ایک دن گزرتا ہے تو تیری زندگی سرمایہ حیات زمانہ حیات میں سے ایک دن کا حصہ ڈل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے احوال بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے ایسے لوگوں کا زمانہ پایا ہے جن میں سے ہر ایک درہم اور دینار کی نسبت اپنی اطاعت اور عبادت کی مجاہدانہ زندگی کو زیادہ ترجیح دیتا تھا۔ آج ہم سودا کرتے ہیں تو پیسے کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں، ایک ایک منٹ کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں تو دنیا کے لیے بنانا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنے والدین کو بھی ناپتے ہیں تو دنیا کے حساب سے ناپتے ہیں، انہوں نے ہمارے لیے بنایا کیا ہے، یہ ہمارے لیے چھوڑ کے کیا جا رہے ہیں۔ اگر والدین کے پاس دنیا ہو تو ہم ان کی قدر کرتے ہیں، دنیا نہ ہو تو ان کو گھسیٹتے ہیں، ہمارا ہر لمحہ دنیا کے حساب سے جائے۔ اور حسن بصری کیا فرما رہے ہیں کہ ہم انہیں وہ زمانہ گزارا جو صحابہ کے شاگردوں کا، آگے ان کے شاگردوں کا قرون اولیٰ کا زمانہ تھا، ان میں سے ہر آدمی درہم اور دینار کا بھوکا نہیں تھا، بلکہ اپنی زندگی کے ایک لمحے کو، ایک ایک دن کو مجاہدانہ زندگی میں گزار رہا۔ اسی طرح امام ابن جوزہ کے ایک نواسے ہیں ابو المظہر شمس الدین، یہ اپنے اس نانا کی حالت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے اپنے نانا نے اپنی ان 2 انگلیوں سے 2000 کتابیں دین کی لکھی، اپنی زندگی میں 2000 دین کی کتابیں لکھی، اور وہ فرماتے ہیں کہ میرے ان ہاتھوں پر 1,00,000 افراد نے توبہ کی، اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے۔ کہ مسلمان غفلت کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو اپنے شیخ کے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہے، اپنی زندگی کو درست کر لیتا ہے، تو کہتے ہیں 1,00,000 افراد نے میرے ہاتھ پہ آ کے توبہ کی، اور 20,000 غیر مسلموں نے آ کر میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ تو ان کا عمل وہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے نانا ہر ہفتے میں ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے، اور جمعہ یا کسی اور مجلس میں جانے کے علاوہ گھر سے نہیں نکلتے تھے۔ تو وقت کا بہترین استعمال، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اور اپنے وقت کو جو ہے قرآن و سنت کے مطابق جو ہے گزاریں۔ آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کی ٹوٹل جو نبوت کی زندگی ہے 23 سال کی زندگی ہے، 23 سالہ مبارک حیات میں حضور علیہ السلام نے دن کو بھی سکون سے نہیں بیٹھے، رات کو بھی سکون سے نہیں بیٹھے، ہر وقت امت کی فکر، ہر لمحہ فکر، اور جب جاگ رہے ہیں تب بھی فکر، سو رہے ہیں تب بھی فکر، میدانوں میں ہے تب بھی فکر۔ 23 سالہ حضور نے اتنی محنت کی، اپنے وقت کو امت کی اصلاح اور بہبود کے لیے اتنا خرچ کیا کہ 23 سالہ حیات میں پورے عرب کو جو بتوں کے سامنے جھکنے والے تھے ایک اللہ کے سامنے جھکا دیے، اور پھر 4 دانگے عالم میں اس پیغام کو صحابہ نے پہنچایا۔ مختصر سی زندگی میں صحابہ نے اپنے وقت کو کتنا قیمتی بنایا کہ 40 سال 50 سال کی حکومت، اور اس میں آدھی دنیا سے زیادہ اسلام نکل گیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں، یہ وہ وقت کے قیمتی بنانے کے چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے اپنے اکابر کی پیش کی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو ہمارے پاس وقت ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی امانت ہے۔ آج ہم نے اس وقت کو قیمتی نہ بنایا تو موت کے وقت سوائے حسرت و افسوس کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت نصیب فرمائے اور آپ کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔